اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کو ان کے جسم کے مقابل میں ان کو وہ قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم کی تعریف فرمائی کہ سارے انسان ہلاکت میں ہے۔ اس آیت شریف کا مفہوم یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کے جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا، تو یہ قلب سلیم کہتے ہیں کسے ہے؟ سلامتی والا قلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو سلامتی والا قلب عطا کرتا ہے۔ جسم کی بے چینی اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی ذلتیں، دنیا کی رسوائیاں، اپنوں کی جھڑکیاں اور اپنوں کے فتوے اور اپنوں کی طرف سے ان کا دھتکارا جانا اور ان کو دھکے کا مارا جانا، پتھروں کا مارے جانا، ان کو وہ جسم پر تو سہ لیتے ہیں لیکن دل ان کا سلیم، قلب سلیم ہوتا ہے۔ اس دل کے اوپر ذرہ برابر بھی خلق کی طرف سے جو اذیت انہیں پہنچائی جائے، چاہے زبان سے ہو کہ تقریر سے ہو کہ تحریر سے ہو کہ فتووں سے ہو کہ مسجد کے ممبروں سے ہو یا اپنوں سے ہو کہ پرایوں سے ہو کہ شریک حیات سے ہو کہ خود کی اولادوں سے ہو، اس کا تعلق صرف ان اولیاء کرام کے جسم تک رہتا ہے، اور جسم اثر بھی لیتا ہے، جسم محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اگر کوئی جسم پر وار کرے تیر اور تلوار کا تو اولیاء کو خون نہیں نکلے گا، یہ بات نہیں، خون نکلتا ہے۔ پتھر مارے تکلیف ہوتی ہے، سر پھوڑے تکلیف ہوتی ہے، سولی پر چڑھائے تکلیف ہوتی ہے، لوہے کی کنگھی سے کھال کھینچ دے خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ان کے جسم پر رہتی ہے، قلب تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ قلب سلیم اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا ان کے لیے یہ کہے کہ وہ تو جہنم میں نار نمرود میں جل رہے ہیں، لیکن پوچھو سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے کہ نار نمرود میں وہ جل نہیں رہے تھے، بلکہ نار نمرود کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا محل بنا دیا تھا۔ ایسے ہی اولیاء کے لیے اگر دنیا والوں کی طرف سے ذلتیں، رسوائیاں، کفر و شرک کے فتوے، گمراہیت اور شیطانیت اور فرعونیت اور سب کچھ بھی کہی جائے اور انتہائی ذلت میں زندگی گزارے، آبادی والے دھکے مار کے اپنی آبادیوں سے نکال لیں، اور چاہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے خلق کی طرف سے ان اولیاء کرام کے ساتھ میں کیا جائے، اور یہ تاریخ اولیاء اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ دیکھو بیٹا بات کرو، تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اولیاء کے ساتھ میں خلق نے یہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن اولیاء کا فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم تک تو وہ وار پہنچتے ہیں، اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے، نہ کھائے تو جسم کمزور ہو جائے گا، نہ پہنے تو اس کے اثرات پڑیں گے، لوگ اگر برا کہیں تو اس کا اثر تو وقتی طور پر محسوس ہوگا، لیکن اولیاء کی خصوصیت اور اللہ کے دوستوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا بلکہ جسم پر ہو کر دل تک وہ نہیں پہنچتا۔ بالمقابل اس کے لیے خلق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جسم کا اثر بعد میں ہوتا ہے، پہلے دل متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے۔ فاقہ تو آیا نہیں لیکن فاقے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ دل متاثر ہو گیا۔ لوگ تو برا کہے نہیں، مشرک اور جادوگر یا پھر بدعتی اور گمراہ تو تمہیں کہے نہیں، ابھی کہیں اعلان نہیں ہوا، لیکن ڈر کیوں رہے؟ دل پر خلق کا اثر پہلے پہنچتا ہے۔ یہ خلق والے ہیں، یہ مخلوق ہے، اور اللہ والے کیا ہے کہ ان کا جسم سارا کا سارا لہولان بھی ہو جائے، جسم تو اثر کو قبول کرے گا بحیثیت بشر ہونے کے اور بحیثیت انسان ہونے کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے، لیکن دل قلب سلیم تھا، نبی کا دل تھا، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ خلق کی پہچان، عوام کی پہچان، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ حالات کا اثر اہل اللہ کے اوپر جسم پر آ کر رک جاتا ہے، ان کے دل تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ دل وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے اللہ والوں کا، تو دل پر کوئی اثر نہیں۔ لوگ آ کر کہیں گے کہ لوگ ذلیل کر رہے ہیں، لوگ تم کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں اور تمہارے خلاف میں فتوے دے رہے ہیں اور تم کو مشرک اور جادوگر کہہ رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کو ایسا محسوس کریں گے کہ کوئی اثر ہی دل پر نہیں ہے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کیا بات ہے کہ طوفان تو یہاں تک آیا ہوا ہے لیکن دل پر کوئی اثر نہیں۔
یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہے. جو حالات کے آنے سے پہلے متاثر ہو جائے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور جسم پر اثر ہونے کے باوجود جن کا دل متاثر نہیں ہوتا وہ اللہ والوں کی پہچان ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفت کے درمیان وقت کا بادشاہ اور علماء کابینہ اور سارے مفتیان اکرام مل کر فتویٰ دیے، اور بادشاہ کو اس بات پر تیار کر دیا گیا کہ ان کا سما کا نظام ختم ہونا چاہیے، خانقاہ بند ہونی چاہیے، ورنہ ہم دہلی سے ان کو شہر بدر کر دیں گے، عزتوں کے تاج کھینچ لیں گے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا کر مریدین نے کہا. آخر کار اس نے وارننگ دی تھی. علاؤالدین خلجی یا کوئی اور تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میں جب دہلی کو واپس آؤں گا تو اس وقت تک نظام الدین اولیاء کو دلی کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ انجام صحیح نہیں ہوگا. کہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے آ کر، نادان جو انسان عام طور پر مخلوق ہوتی ہے وہ ہمدردی اور محبت ہوتی ہے ان کی، وہ چونکہ ولایت کی حقیقتوں کو نہیں جانتے، اس لیے مرید کے لیے بھی تعلیمات اور صحبت پیر ضروری ہے، ورنہ وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. چاہنے والوں نے، دلی والوں نے آ کر محبوب الہی کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار ایسی بات ہے. اچھا وہ واپس ٹھیک ہے سفر پر گیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. آخر کار وہ واپس آ رہا ہے اور آتے ہوئے اپنے پاس سے ایک الائچی کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ میں اتنی منزلیں پہلے ہوں، اب دلی کے اندر میں داخل ہوں گا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے کہہ دینا کہ وہ دلی کو خالی کر دے، ورنہ پھر وہ اپنے انجام کو سوچ لے. لوگوں نے بڑی محبت جتانے کے لیے، جو چاہنے والے تھے بیچارے، وہ آ کر کہا کہ سرکار اب تو بالکل آ چکا ہے، اب چند ہی گھنٹوں کے اندر میں دہلی میں آئے گا وہ. اور پھر اس کے بعد میں چونکہ اس کو حکومت کا زام ہے اور علماء نے آپ کے خلاف میں فتویٰ دیا ہے اور پھر آپ کے انجام سے ہم ڈر رہے ہیں، چاہنے والوں کے چہروں کے اوپر پرچھائیاں اڑ رہی ہے اور بہت بے چینی کے آثار ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس میں آ کر کہا کہ حضرت وہ تو بالکل دلی کے قریب پہنچ چکا ہے، چند گھنٹوں کے اندر میں وہ آئے گا، اس کے بعد اگر آپ یہاں موجود رہیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کیسی بدتمیزی کرے گا. یہ چاہنے والوں کا ارادہ سچا ہے اور محبت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ والے اپنے چاہنے والوں کے بھی ان اثرات کو بھی اپنے دل پر محسوس نہیں کرتے بلکہ نبھاتے ہیں. کہا کہ بالکل قریب آ گیا ہے وہ، ابھی چند گھنٹوں میں دلی میں آئے گا وہ. اس کے بعد میں ہم کو خطرہ ہے کہ محبوب الہی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کا کیا کرے گا وہ. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کے اس بے چینی کو محسوس کیا تو محسوس کریے کیا فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب ہو گیا ہے، چند گھنٹوں میں دلی میں آئے گا. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس سے ہم گھبرا رہے ہیں اور زلزلہ محسوس ہو رہا ہے، ہم بے چین و بے قرار ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکے سی مسکراہٹ اور مسکان کے ساتھ تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، اپنے چاہنے والوں کو جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ دلی کے قریب ہے، دلی دورست، کہ دلی بہت دور ہے ابھی. کیا مطلب تھا؟ تم کہہ رہے ہو کہ ابھی آئے گا دلی میں وہ. کہا کہ دلی تو اس کے لیے بہت دور ہے کہ جہاں پر وہ پہنچ بھی نہیں سکے گا. اب محبت کرنے والے تو بے چین و بے قرار ہیں کہ ان کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں اور کن پٹیاں بیٹھ رہی ہے، بے چین ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ نادانی کے اندر میں کیا ہو جائے گا انجام ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء کا. لیکن حضرت نے بڑی مسکان کے ساتھ میں، بڑی بے فکری کے ساتھ میں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ میں، یہ اولیاء کی تعلیمات ہمارے لیے تربیت ہے. اور خدا کی قسم خانقاہ محمد اکبری نصرتی کے اصل سرمایہ اولیاء کی تعلیمات ہے. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیروں کو ٹٹولے اور احادیث کے ذخیروں کو ہم دیکھیں اور بڑے بڑے عقدوں کو ہم سمجھے اور سمجھائے. ہمارے لیے اور ہمارے نظام کے لیے تو اولیاء کی تعلیمات خدا کی قسم کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے. اتنا دیا سرکار نے کہ جتنی ہماری اوقات نہیں تھی. ہم کو ہماری ضرورت کے اعتبار سے غوث و خواجہ کا دامن ہی عطا فرما دیا. اس سے زیادہ کی تمنا ہم کیا کریں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو حرص بھی نہیں ہے. اتنا دیا میرے سرکار نے کہ جتنی میری اوقات نہیں تھی، خدا کی قسم غریب نواز نے اپنی نسبتوں کے ساتھ میں میرے بچوں کو نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے میرے بچوں کو
اتنا عطا فرما دیا ہے کہ جتنی کہ ہماری اوقات ہی نہیں تھی. اور یہ عطا کیا جانا بینک بیلنسوں کی صورت میں نہیں ہوتا، یا کتابوں کے حوالوں کی صورت میں نہیں ہوتا، یا عقود اور نکات کی صورت میں نہیں ہوتا، تقریروں کی صورت میں نہیں ہوتا. میرے بچوں کو بھی تم ان چیزوں، ان معیارات کے اوپر مت ناپو. ناپنا ہو اگر تمہارے اندر میں حکمت ہے تو میرے مریدین کو اور میرے مریدان کو، بلکہ معصوم بچوں کو، ان کے دل کو ناپو تو پتہ چل جائے گا کہ سرکار غریب نواز نے میرے مریدوں کو نہیں، ان کے بچوں کو، معصوموں کو کتنا عطا کیا ہے. جن کو بھی ابا کا نام لینا نہیں آتا وہ معین الدین کہتے ہیں، وہ معین اللہ کہتے ہیں، اللہ کا معین کہتے ہیں. وہ سرکار راجن شاہ ولی کا نام لیتے ہیں. تو پہنچتے ہیں بزرگوں کے پاس میں اپنے گھروں کی خانقاہ میں، تو وہاں پر ادب کے ساتھ اپنے ماتھے کو ٹیک کر جاتے ہیں. معصوم بچے ہیں جو بھی باپ کے ادب کو نہیں جانتے، لیکن ایک انہوں نے سکھایا. خدا کی قسم یہ بزرگوں کی توجہ کا اثر ہے کہ میرے مریدوں کے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو دینے والے، جیسے مریدوں کو مرید بننے کے بعد میں، تعلیمات کے بعد میں جو عطا کر سکتے ہیں، بغیر تعلیمات کے بھی، بغیر مرید بنائے بھی ہم طفیل میں اپنے مریدوں کے بچوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں. دیکھنا ہو تو ان کے دلوں کو دیکھو. ظاہر کو دیکھ کر میرے مریدوں اور میرے نظام کے معاملات میں دھوکے میں مت آنا. ہم تو چھپانے لگا رہے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہی ہرس ہے، اگر تم راستے کو ڈھونڈنا چاہتے ہو اور خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو، تو ببانگ دہل اعلان ہے عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، کہ جانچنا ہی ہو، اگر حق کو سمجھنا ہو اور اس نظام کی حقیقت کو جاننا ہو، تو میرے بچوں کے ظاہر کو نہیں بلکہ میرے بچوں کے دلی کیفیات کو اور دلی نورانیتوں کو اور دلی عقیدتوں کو اور دلی عشق رسول کو اور دلی پنجتن پاک کی محبت کو اور دلی اولیاء کے ساتھ میں محبتوں کو دیکھو. خدا کی قسم تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی. عورتیں یاد دلاتی ہے ذکر کی مجلس سے. اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے میری بڑی بیٹی کی، کہ وہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ پنجتن پاک اور ائمہ طریقت کے اندر میں بیٹی ہے، اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں. ایک نے ایسے 10 مثالیں ہیں، میرے مریدان کی طرف سے بھی مجھے سامنے باتیں آتی رہتی ہے کہ وہ لوگ اس راہ کے اندر میں جس طلب کے ساتھ میں چلتے ہیں اور اس کے اوپر اولیاء اکرام کا اور ائمہ طریقت کا، پنجتن پاک کا جو فیضان ان کو نصیب ہو رہا ہے اور اولیاء کی نگاہ کرم ان جو بچیوں کو مل رہی ہے، جب پردے میں رہنے والی میری ان بچیوں کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے بچوں کا کہ جو میرے سامنے رہتے ہیں اور جو میرے دل میں رہتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا. یہ نوازشیں ہیں میرے غریب نواز کی اس 15ویں صدی کے اندر میں. اگر کسی کو اس نظام کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو تم یہ ہرس نہیں کرنا کہ صرف تقریروں سے تمہارا نظام سمجھ میں آئے گا. خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام، جن مریدوں اور خلیفاؤں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اچھی تقریروں سے ہم نظام کو سمجھائیں گے، اچھے عہدوں سے، اچھے نکتوں سے اور اچھے بیانات کر کے، مقرروں سے نہیں، غلط فہمی میں ہے. ہمارا نظام جو سمجھ میں آئے گا یہ تھیوری کا نظام نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کا نظام ہے، یہ نوازشوں کا نظام ہے، یہ عطاؤں کا نظام ہے. عطا اور نوازشوں کے نظام کو، کیونکہ ہر چیز الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی. میں آپ کو کہوں کہ سیب میٹھا ہے، نہیں سمجھا سکتا، الفاظ نہیں لا سکتا، آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. آخر میں کہنا پڑے گا کہ سیب کیسا میٹھا ہے، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی. آخر میں کہا جائے گا کہ اس سیب کو کھا لو تو تم کو میٹھا سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھانے کی چیز نہیں، یہ چکھنے کی چیز ہے. میرے خلیفہ و مریدوں اور مریدان، تم اس چکر میں مت پڑو اور مطمئن نہیں ہو جانا کہ ہم اپنی تعلیمات کر اپنے علم کی بنیاد پر نظام کو سمجھا سکیں گے. نہیں، یہ نظام چکھنے کا ہے. اور چکھنے کے لیے کیا شرط ہے کہ چکھنے کے لیے اپنے دانتوں سے چاپنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، تب اس کا مزہ سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا. اس لیے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس طہارت خانے کی دیوار پر ایک ہنٹس لکھا ہوا ہے. کیا ہے کہ یہاں پر اپنے چپلوں کے ساتھ میں اپنے تکبر، اپنے غرور کو چھوڑ کر خانقاہ میں جانا. جو غرور اور تکبر کے ساتھ میں خانقاہ میں اپنے احساس کے ساتھ میں اپنے کو کچھ سمجھ کر اپنے وجود کو یاد رکھ کر یہاں پر آئے، اس کو بھی یہ نظام سمجھ میں نہیں آئے گا.
وہ چکھ نہیں سکے گا، بلکہ وہ چکھنے کے بجائے بدمزہ اس کو محسوس ہوگا۔ آنے سے پہلے جیسے نماز میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کریں، ایسے ہی خانقاہ کی تعلیمات کے لیے اور خانقاہ میں جب آؤ تو پھر یہاں پر اپنے غرور اور تکبر کو خانقاہ کے دروازے کے باہر اس گندی نالی پر رکھ کر آنا، تب تو یہاں کا مزہ تم کو محسوس ہوگا۔ ورنہ کیا چیز یہ پیر پرستی ہے، یہ قدم بوسیاں ہے، بس اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے، یہاں تو کوئی عالم نہیں، یہاں تو کوئی مفتی نہیں، اور کوئی یہاں حوالے نہیں اور کچھ نہیں، بس چند لوگ ہیں کہ بس ہاں یہی سمجھ میں آئے گا اس کو۔ کیونکہ خدا کا نظام اپنے اولیاء کے ساتھ میں ازل سے یہی رہا کہ نبوت کے نظام کو خدا نے ظاہر کروایا کہ اعلان کرو کہ تم کو ہم نے اپنا نبی بنایا اور اپنا رسول بنایا، لیکن اولیاء کے لیے خدا نے کہا کہ تمہیں اعلان کرنے کی اور اپنے کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم چھپاؤ، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ حق کے نظام اور اولیاء کبھی وہ مر جائیں گے لیکن اپنے کو اپنی زبانوں سے اپنے نسبتوں کو اور اپنی خصوصیتوں کو وہ ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو پردے اوڑھیں گے، اپنے پر بنتے ڈال لیں گے اور حجابات ڈال لیں گے کہ لوگ ان کے طرف میں نظر کر کے بھی نہ دیکھیں اور لوگ تو ان کو برا ہی سمجھے۔ ایسے حالات کو اپنے اوپر لیں گے، بالکل معاملہ الگ ہے۔ لوگ نبوت اور رسالت کے نظام کو علم کی بنیادوں پر سمجھتے ہیں کہ وہاں تو اعلان ہوتا ہے کہ ہمارا رسول اور نبی ہے، کہ ہمارے رسول آپ اعلان کیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر آیا ہوں۔ نبوت کا نظام الگ ہے انسانیت کے لیے، لیکن ولایت کا نظام، اس کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ یہ دوست ہوتے ہیں، خدا کی قسم نبی تو نبی ہے، اولیاء ان کے مقابلے پر لانے کا بدعقیدگی کی بات ہوگی وہ، لیکن نظام دونوں کا الگ الگ ہے۔ اولیاء کا نظام اللہ کے دوستوں کا ہوتا ہے، اور اللہ کی منشا پر دوست تو وہی ہوتا ہے جو منشے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ نبیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو، اور ولیوں کے لیے حکم ہوتا ہے اللہ کا کہ تم ہمارے دوست ہو۔ خلق سے تمہیں کیا مطلب کہ لوگ تم کو ولی کہے، اور خلق سے تمہیں کیا مطلب کہ تم کو پاکیزہ اور طاہر کہے، اور خلق سے تمہیں کیا مطلب کہ مخلوق تمہیں اچھا سمجھے اور اچھا بولے۔ تم تو ہمارے دوست تھے، ہماری دوستی کی وجہ سے تو مطلب تم کو خلق سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ خالق سے اور ہم سے ہونا چاہیے۔ اولیاء خدا کی قسم اسی اذن اور اسی منشاء خداوندی کے مطابق میں ان کو خلق سے بے نیازی ہوتی ہے، خلق سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خلق چاہے کچھ بھی کہہ لے، ان کی معصومیت پر تبسم تو آ جاتا ہے، مسکان تو ان کے چہرے پر آ جاتی ہے کہ نادانی کے اندر میں وہ اولیاء کہتے ہیں کہ اچھا نادان ہے بیچارے۔ معصوم بچوں کے کھیل و کود کے اوپر بڑے تو مسکراتے ہنستے ہیں، ٹینشن نہیں لیتے کہ بچے کھیل لے رہے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والے اور محبت کرنے والے دلی والوں نے جب کہا کہ وہ تو قریب آ گیا، چند گھنٹوں میں آ جائے گا وہ دلی میں، اور اس نے قانون میں حکم دے دیا ہے کہ دلی اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا آپ اپنے انجام کو سوچ لیں۔ تو ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکان اور تبسم کے ساتھ میں اب چاہنے والے پریشان ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں، ہم تو اتنا ٹینشن میں ہیں، ارے سب کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے جواب کے اندر میں ہمارے ٹینشن کے مطابق میں کچھ کم از کم 10% یا 2% تو خود بھی تو لینا چاہیے، نہیں لیتے۔ وہ کیوں لیتے؟ کیا کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں جذباتی محبتوں کے جنون میں چاہنے والوں نے کہا کہ وہ قریب پہنچ چکا ہے، چند گھنٹوں میں وہ دلی میں داخل ہوگا، پھر انجام کیا ہوگا سرکار؟ گھبرا رہے ہیں اور چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان محبت کرنے والوں سے کیا کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ دلی کے قریب ہو گیا، لیکن سن لو کہ دلی دورست فارسی کا ایک جملہ ہے جو آج بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ دلی بہت دور ہے۔ ارے جملہ یہاں پر بھی الٹا ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ دلی میں قریب آ گیا ہے، اور حضرت کہہ رہے کہ دلی بہت دور ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات ان کی۔ لوگ مشرک کہہ دیں گے، لوگ کافر کہہ دیں گے، لوگ شیعہ کہہ دیں گے، اور لوگ بدعتی کہہ دیں گے، لوگ اس کو فاسق و فاجر کہہ دیں گے، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ وہ ٹینشن لینے والا نہیں ہوتا،
جو ٹینشن لینے والا ہوتا ہے اس کا درجہ بہت کم ہوتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرما دیا کہ دلی دور ہے، کہ دلی تو بہت دور ہے اس کے لیے، وہ دلی سے قریب کہاں کہ تم اس کے جسم کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں اس کی تقدیر کو دیکھ رہا ہوں۔ رب نے مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے اس بادشاہ کے اس تقدیر کو بتلا دیا ہے کہ وہ دلی سے تو بہت دور ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 منزل جب کہ دلی سے قریب تھا، اسی وقت میں اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا اور وہیں پر قتل ہو گیا اس کا، اور وہ دلی کو نہیں آ سکا۔ جب چاہنے والوں کو سمجھ میں آیا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلی دورس کہا تھا وہ دلی سے قریب نہیں تھا بلکہ دلی سے دور ہو گیا تھا، اب تو وہ کبھی دلی کو آ ہی نہیں سکے گا اپنے وجود کے اعتبار سے۔ اللہ والے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خلق کے طرف سے آنے والے حالات سے متاثر نہیں ہوتے، اور خلق سے وہ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، اور جو خلق سے جڑا ہوا ہو وہ خالق کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک رخ یہ ہے کہ اولیاء بھی جو ہوں گے، دنیا کے حالات، اچھا کھائے تو ان کو بھی سکون ملے گا، اچھا سوئے تو ان کو بھی راحت ملے گی، اچھے حالات ہو، اچھی خبریں ہو، اچھا ماحول ہو تو اس کی وجہ سے وقتی طور پر ان کے جسم کو تو اس کا اثر پہنچے گا ضرور۔ اولیاء ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو ان کو زخمی کر دو، تیر مار دو، تلوار مارو تو خون نہیں نکلے گا بلکہ نور نکلے گا، یہ بات عام طور پر نہیں ہوتی۔ لیکن کیا مطلب ہے کہ اولیاء کے ساتھ میں خلق کے معاملات کا اثر ان کے جسم پر آ کر رک جاتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ اولیاء کا دل، اولیاء کا دل مکہ کا، مدینہ منورہ کا نور لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ جسم تو اثر کو قبول کرتا ہے لیکن دل چونکہ قلب سلیم قرآن مجید کے مطابق میں تو اولیاء کا دل اس کا اثر نہیں لیتا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ چاہے ان کی اولادیں، چاہے ان کی بیوی، ان کے رشتہ دار اور ان کے قریب کے لوگ، ان کے دور کے لوگ، اپنے ہوں پرائے، چاہے ان کی طرف سے ذلتیں ہوں، عزتیں ہوں اور پھر فتوے ہوں، اور چاہے مخالفتیں ہوں، ان کا دل ان سے بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود تھی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں گل و گلزار کر دیا تھا، جنت کا باغیچہ بنا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ سکون کے دن کون سے تھے؟ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ خلق اور نار نمرود یہ دیکھ رہی تھی کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، وہی زندگی کے میرے وہ دن تھے جو نار نمرود میں لوگ نار میں جلنا دیکھ رہے تھے، فتویٰ دے رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے، اور میں اطمینان کی سانسیں لے رہا تھا۔ وہی زندگی کے سب سے زیادہ سکون کے دن تھے۔ ایوب علیہ السلام سے سوال کیا لوگوں نے کہ آپ کی وہ بیماری کے دن کے جہاں پر آپ کی گھر والوں نے، بستی والوں نے آپ کو دھتکار کر باہر پھینک دیا، اور وہ جسم کے وہ کیڑے جو زمین پر گرتے تو آپ اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال دیتے، دنیا دیکھ رہی تھی، اور بدزبان اور بدعقیدے کہہ رہے تھے کہ بدلہ مل رہا ہے، نعوذ باللہ یہ لعنتی ہو گیا ہے، اور نعوذ باللہ شیطان اپنی بغلیں بجا رہا ہے کہ انجام کو پہنچ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میری زندگی کے بڑے خوشیوں کے دن، بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اور پھر سے وہ باغیچے، اور وہ پھر سے وہ بیوی، اور پھر سے وہ اعزاء و اقربا، اور وہ محلات اور وہ باغیچے نصیب ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ان باغیچوں کے اندر میں جھولے میں جھول رہے ہیں تو کسی نے سوال کر لیا کہ ایوب علیہ السلام آپ کی زندگی کے یہ دن اچھے تھے یا وہ دن؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دن کیا دن ہے، بلکہ میرے لیے تو اچھے دن تو وہ تھے کہ جب لوگ مجھ سے کٹے ہوئے تھے اور خلق مجھ سے جدا ہوئی تھی اور لوگ مجھ سے نفرت کر رہے تھے اور شیطان بگلیاں بچا رہا تھا اور شیطان والے بھی فتوے دے رہے تھے۔ اس وقت میں ساری تکلیفوں کی حالت میں تھا، میں کوئی میرے قریب نہیں آتا، لیکن اس حالت میں جب میرے رب کی طرف سے سلام آتا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ ہمارے ایوب سے پوچھو السلام علیکہ یا ایوب، کہ اس حالت میں بھی تم خوش ہو،
تو اللہ کا سلام مجھے اتنی دل اور روح کے اندر میں دل میں وہ سرور پیدا کر دیتا اور وہ لذت عطا کرتا کہ وہ سرور کے لیے آج میں ترستا ہوں. وہ سرور دل کا آج مجھے سونے کے جھولوں میں باغیچوں میں نصیب نہیں ہو رہا ہے. یہ کون قلب سلیم والے لوگ ہیں؟ یا غریب نواز سب کچھ آپ نے عطا کیا ہے بغیر مانگے، اتنا دیا کہ جتنی اوقات نہیں تھی ہم کو، ہمارے بچوں کو اور سارے غلاموں کو قلب سلیم کی دولت بھی عطا فرما دینا. قلب سلیم بڑی عجیب دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. اور ان دوستوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کو خلق سے بے نیازی ہوتی ہے. لوگوں کی عزت اور لوگوں کی ذلت، لوگوں کا استقبال، لوگوں کا دھتکارنا اور لوگوں کی طرف سے اذیت یا لوگوں کی طرف سے راحت، اس سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہوتا. لوگوں میں اور خلق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خلق اور مخلوق کے خاطر، لیکن اصل میں ان کا دل جو جڑا ہوا ہے رب کی طرف میں، خلق کو وہ رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر رب کو پھر مخلوق سے، مخلوق کے معاملات میں منوانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان وسیلہ و توسط ہوتے تھے، ایسے ہی قیامت تک اس امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اولیاء اللہ اور انسانیت کے درمیان میں میڈیٹر اور امبیسڈر ہوتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ کی منواتے ہیں اور اللہ کو مخلوق کے لیے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. یہ اولیاء کی زندگیاں ہوتی ہے اور ان اولیاء اکرام کو اپنے کاموں کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ان کو انسٹرکشن دیا جاتا ہے، الہام اور القاء کیا جاتا ہے کہ تم کو اس وقت میں میرے تم چونکہ دوست تھے تم کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ چونکہ مخلوق والے نہیں ہوتے بلکہ خالق اور رب والے ہوتے ہیں، تو رب کے اگر وہ سچے دوست ہیں تو وہ رب کی رعایت میں اپنے قلب کے ساتھ میں ہمیشہ جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ منشا خدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھر اپنے منشا کو ظاہر کرتا رہتا ہے، منشا کو ظاہر کرتا رہتا ہے. اس لیے آسمانی کتابیں بے شک اپنی جگہ ہے اور واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے کہ قرآن پاک کو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میرے آقا تک پہنچایا. لیکن اس کے علاوہ بھی خدا کا ایک نظام، راس بھی دینے کا نظام ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ بہت سے احکامات اور بہت سے دین کا وہ حصہ ہے کہ جو آیت کی صورت میں بعد میں ملا لیکن پہلے بشارت اور خواب کے اندر بتایا گیا. تو خواب اور بشارت یہ وہی، انبیاء کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ان کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ نیک اور سچے خواب بشارتوں کی صورت میں یہ نظام جو چلے گا، اب وہی تو نہیں آئے گی. اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے تو گمراہ اور صدیق ہے اور کافر ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی گنجائش نہیں. لیکن نہ وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، لیکن ولی تو اس دنیا میں آتے رہیں گے اور پھر وحی کے بدل میں القاء اور الہام کا نظام اپنے اولیاء کے ساتھ میں چلتا رہے گا. اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ خلق سے کٹے ہوئے اور خالق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس لیے خلق اپنے چشمے کے اعتبار سے ان اولیاء اکرام کے معاملات کے اندر بھی اس گمراہیت میں آ جاتی ہے اور اس دھوکہ کھا لیتی ہے ان اولیاء سے کہ ان کا معیار اچھوں کا اور ان کا معیار دینداری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے سنت و شریعت پر زیادہ عمل کرنے والے یا اپنے بارے میں خوبیوں کو ظاہر کرنے والے، اور پھر یہ وہ اسباب ہے جس سے لوگ قبول کرتے ہیں. لیکن اولیاء کی قبولیت کی یہ اسباب نہیں ہیں، وہ تو خلق سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ حکم خدا کے پابند ہوتے ہیں. اگر ان کو حکم مل جائے کہ آبادیوں کو چھوڑ دو، مسجد کے ممبروں کو چھوڑ دو، خانقاہ کی گدی کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر جا کر جنگل میں بیٹھ جاؤ، تو خدا کی قسم وہ اولیاء حکم خدا پر مسجدوں کو پکڑ کر نہیں بیٹھیں گے، آبادیوں کو پکڑ کر بیٹھیں گے نہیں، وہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، امت کو جہنم سے بچانے کے چکروں میں وہ نہیں پڑیں گے اور وہ امت کی اصلاح کی فکر میں نہیں پڑیں گے، بلکہ وہ تو اذن خدا کو دیکھیں گے. جو خدا کا حکم اگر انہیں مل جائے آبادیوں میں رہو
تو ذلتوں کے ساتھ میں آبادیوں میں رہیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے. انہی کے اندر وہ دل گردہ ہوتا ہے کہ لوگ ذلیل کریں اور اس کے اوپر وہ مسکرائے, لوگ ان کو شہید کریں اور اس کے اوپر وہ مسکرائے. اور بھی وہی اولیاء کا دل و گردہ ہے تاریخ کے اندر میں کہ اپنے دوسرے نہیں بلکہ اپنے ان کو سولی پر چڑھائے اور چاہے وہ لوہے کی کنجوں سے ان کی کھال کو کھینچے, لیکن بھی شکایت مخلوق سے نہیں بلکہ وہ رب سے کہتے کہ یا اللہ تیری صفت علم کے اوپر مجھے مسکرانا آتا ہے کہ تو کیسے برداشت کرنے والا ہے کہ تیرے دوستوں کے ساتھ یہ خلق یہ معاملہ کر رہی ہے. تو رب کہتا ہے کہ تم کو ان کی فکر کی کیا ضرورت ہے, میں تو تمہارا ہوں, تم میرے دوست ہو. وہ اولیاء کا سارا غم ایک لمحے میں وہ اولیاء بھول جاتے ہیں. اور اولیاء کی دنیاوی پریشانیاں, دنیا کے آلام اور دنیا کی مصیبتیں اثر نہیں ہوتا. ہم یہ بات نہیں کہیں گے جس کے لیے میرے بچوں میں نے یہ بات کر دی کہ اولیاء کو بھی کاٹو تو ان کے جسم سے خون ہی نکلے گا اور وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں ان کا پردہ بھی ہوگا, انتقال بھی ہوگا. اچھی چیزوں سے وہ خوش بھی ہوں گے اور برائی سے اس کا دل ان کا جسم پر اثر ہوگا, لیکن دل ان کا محمود محفوظ رہے گا. کیوں کہ دل رب کے ساتھ میں ہوتا ہے جس قلب کے ساتھ میں. یہ اولیاء کی پہچان ہے, یہ اولیاء کی پہچان ہے. اور یہ پہچان تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اولیاء کے نظاموں کی پہچان کروانے کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا کہ یہ سیمپل ہے اولیاء کا, کہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, اونٹوں کے چرانے میں رہتے ہیں, آبادیوں کو چھوڑ کر رہتے ہیں. لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں, وہ ہنستے ہیں تو لوگ روتے ہیں. اور پھر کھانے پینے کی کوئی ان کو فکر نہیں, صبح و شام کی انہیں کوئی فکر نہیں. یہ اولیاء کی پہچان ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کروائی. اور خدا کی قسم اصل اولیاء کی پہچان یہی ہے جو جسم اور پیٹ کی پوجا کرنے والے ہو اور جن کو صرف اپنی دنیا سے مطلب ہو, جن کا قلب سلیم نہ ہو, دنیا کا سر لینے والا, ہائے ہائے کرنے والا اور وائریاں کرنے والا اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تو صرف دنیا کو مانگنے والا اور دنیا ہی کی تمنا کرنے والا. ارے وہ قلب سلیم والا نہیں ہے, بلکہ اپنے وجود کو اور اپنے دل کو تو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی بیگم سے سبق لیں کہ تمہاری بیگم اپنے کھانے کے وقت کی کھانے کی فکر اس کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے. تو پھر وہ اللہ کا دوست اور ولایت کے نظام کا آدمی کہاں ہے کہ جس کو اپنی فکر خود ہو. وہ تو حوالے نہیں ہوا, یا حوالے ہوا بھی ہے, اپنے کو کیا ہے, لیکن قبول کرنے والے نے قبول نہیں کیا, اس لیے اس کو قلب سلیم کی دولت عطا نہیں کیا. اس لیے کہ قلب سلیم جب مل جاتا ہے تو وہ بالکل بے فکر ہو جاتا ہے. اثر جسم پر ہوتا ہے, دل پر نہیں ہوتا. اور جسم کا اثر وقتی ہوتا ہے, دل کا اثر دائمی ہوتا ہے. پورے اولیاء کی تاریخ میں جس پر اثر تو ہوا وہ شہید کیے گئے اور وہ ذلیل کیے گئے, اس کے اثرات بھی ان پر پڑے ہیں, جسم پر ہوئے ہیں, لیکن دل پر اس کا اثر نہیں تھا. اس لیے کہ دل تو قلب سلیم تھا, قلب سلیم تھا, اس کے نتیجے کے اندر میں دل پر اثر نہیں ہوتا. عوام کی اور عام لوگوں کی اور عام مسلمانوں کی اولیاء کی پہچان یہی ہے کہ دنیا کے اور خلق کے اثرات اس کے جسم پر تو محسوس ہوں گے لیکن قلب مطمئن رہے گا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس بات کی طرف میں اشارہ فرما دیا کہ قلب سلیم جو ہوگا, سلامتی والا قلب, اس قلب کے اوپر وہ دنیا کی کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوگا. جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ کر ذلیل کرے گا, دلی سے نکالے گا. دلی دورس لوگوں نے بعد میں دیکھ لیا, ایک نہیں ہزاروں اولیاء کی زندگی میں ایسے واقعات مل جائیں گے. وہ خلق سے متاثر ہونے والے نہیں ہوتے اور خلق سے داز و دہشت اور عزتوں کے حاصل کرنے کی تمنا ان کے اندر میں نہیں ہوتی. جسم کے اعتبار سے خلق کو نبھاتے تو ضرور ہے, لیکن اتنا ہی خلق سے اپنے آپ کو چھپانے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ کا اذن اور حکم آتا ہے کہ نہیں, بندوں کو اور خلق کی حکمت کے خاطر اور زیادہ خطرے میں مت ڈالو میرے دوست, اب اپنے کو ظاہر کرو. تو اس وقت میں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہمارے آقا کی طرف سے بغداد کے منبر پر سوار ہو کر یہ فرمایا کہ میں اس وقت میں اللہ کا روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا دوست ہوں, میں ولی ہوں اور میری ولایت کا میں اعلان کرتا ہوں. یہ بہت کم اولیاء کی تاریخ میں ہوا ہے. باقی اولیاء کے لیے تو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم میرے دوست سے, مجھ سے مطلب ہے, تم مخلوق کے اندر میں مخلوق سے تمہارا کیا معاملہ, مخلوق سے کاٹ کر رکھتا ہے عام طور پر. اس لیے
تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اہل اسلام نے جو عداوتیں اور فتوے اور دشمنیاں کی ہے وہ اللہ کے دوست اور اولیاء سے کی ہے، مولویوں سے نہیں کی، انہوں نے مولویوں کو نہیں کی۔ اولیاء کے ساتھ میں وجہ کیا ہے کہ نادانی میں سمجھ نہیں سکتے، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں جب حقیقت سامنے کھل جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ویسے واقعات مل جائیں گے، اور بادشاہوں اسلامی حکمرانوں کی تاریخ میں سے واقعات مل جائیں گے، لیکن جو دانشمند ہوتے ہیں، جو غلام بن جاتے ہیں، اولیاء کی سچی محبتیں جن کے دل میں آ جاتی ہے، ان بادشاہوں کو بھی وہ اولیاء بچا لیتے ہیں، اولیاء کی گستاخی سے ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اشارے میں پھر ان کو جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اولیاء اکرام پھر ان بادشاہوں حکمرانوں کو بھی مسلمانوں کو بھی بچا لیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کی محبتوں کا یہ پیغام اس خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہہ کر دینے کا پیغام ہے کہ ہر ایک کو کم از کم اولیاء کی عداوت اور دشمنی یا ان کو مشرک کہے اور ان کو بدعتی کہے یا ان کے پاس میں جانے سے روکے، اس سے امت کو بچا کر کم از کم اولیاء کے معاملات میں ہر مسلمان کے دل کو صاف کرو، اولیاء سے عداوت کو ختم کرو، کیونکہ یہ وہ زہر ہے اور یہ وہ خدا کی ناراضگی اور غضب کی چیز ہے کہ جو کوئی میرے ولی کے ساتھ میں عداوت کرے گا، اللہ کہتا ہے غضبناک ہو کر کہ میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں، پھر تمہاری مسلم 59 حکومتیں تم کو ذلت سے نہیں بچا سکے گی، تمہارے مال و اسباب، تمہارے سونے اور چاندی کے پہاڑ سعودیہ کے اور پیٹرول و پیٹرولیم کے چشمے تمہیں ذلت سے بچا نہیں سکیں گے۔ اگر بچانے والی چیز ہے تو اللہ کے دوستوں کی محبت ہے۔ یہ پیغام جہاں تک ہو سکے اپنوں کو پرایوں کو بغیر کسی تمیز کے ہر ایک کو یہ پیغام دو کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو، اللہ کے دوستوں سے عداوت کو ختم کرو، مسجد کے ممبروں سے یہ پیغام دو، اپنی دکانوں سے یہ پیغام دو، اپنے نجی مجلسوں سے یہ پیغام دو، اپنے فون اپنے واٹس ایپوں سے یہ پیغام دو۔ امت کو اور انسانیت کو خدا سے غضب کے بچانے کی ہمدردی کا سب سے بڑا نظام ہے یہ کہ اولیاء کی محبت پیدا کرواؤ، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔